نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله قال أن يدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تم کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، دوسرا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خیال سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اسی طرح اس شخص نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہمسائے کے ساتھ وہ بدکاری کرو۔ یہ تین گناہ حدیث مبارکہ میں جس کی صراحت کی گئی، جس کی وضاحت کی گئی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ ہیں۔ ایسے گناہ ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ اس میں جو پہلا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ وہ شریک چاہے اللہ کی ذات میں ہو، وہ شریک چاہے اللہ کی صفات میں ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یعنی کوئی شخص وہ حیثیت اور وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو ٹھہرائے۔ یعنی کوئی شخص اللہ، جیسے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ فلاں حاجت میری پوری فرما، فلاں ضرورت میری پوری فرما، یا مجھے اولاد نرینہ سے نواز دے۔ اب کوئی شخص ایسا ہے جو اس طرح دعا کسی غیر سے مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے دعا مانگتا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے منع فرمایا ہے، اور سخت وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری شے کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، چاہے وہ کوئی شخص ہو یا فرشتے ہوں، چاہے یا پیغمبر ہوں یا کوئی ولی ہو یا کوئی پیر اور فقیر ہو، اور وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے وہ دوسرے کی طرف نسبت کرنا کہ معاذ اللہ یہ فلاں کام فلاں پیر نے کیا ہے، یا فلاں ہستی نے کیا ہے، یا فلاں پیغمبر یا فرشتے نے کیا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ تم اس اللہ کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے، اور جو تمہارے ایک ایک جوڑ کا مالک ہے، یہ مناسب نہیں کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ تو شرک سے منع کیا گیا۔ شرک کے اوپر سخت سخت وعیدیں بیان فرمائی، دیگر احادیث میں مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مگر یہ کہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو کوشش اس چیز کی کریں کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا گناہ جو فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کی نشاندہی کی گئی، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کرے کہ یہ میرے ساتھ کھائے گی، اور اس کا جو کھانے پینے کا خرچ ہے وہ میرے ذمے ہے۔ اس معیشت کے یا اس رزق کی تنگی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو مار ڈالتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو فیملی پلاننگ کرتے ہیں، یعنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس خوف کی وجہ سے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، بچے جو ہیں بڑے ہو جائیں گے، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا، تو یہ باتیں کرنا یہ کفریہ باتیں ہیں۔ انسان اس کی فکر نہ کرے، بلکہ جو اللہ تجھے رزق دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ انہیں بھی رزق دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا رزق اس کی پیدائش سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ انسان دنیا میں پیدا نہیں کیا جاتا، یا انسان کی پیدائش وہ دنیا میں نہیں ہوئی ہوتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کے رزق کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی دنیا میں آئے گا، اتنی اس کی عمر ہوگی،
اور فلانی جگہ اس سے موت آئے گی اور اتنی اسے رزق دی جائے گی یا اس کے رزق کے اندر اتنی وسعت پیدا کی جائے گی. تو یہ ساری جو رزق کے مسئلے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. اب اس کی انسان کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد پیدا ہوگی تو کہاں سے کھائے گی، کیسے کھائے گی. اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے. تو اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل کر دینا یا مار دینا کہ یہ میرے ساتھ کھائے گی پیے گی اور میری رزق کے اندر تنگی آ جائے گی یا مجھے مشقت زیادہ جھیلنی پڑے گی، اگر اس کی فکر کرے گا تو اس کی آخرت کے خراب ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ہمسائی کے ساتھ یعنی کوئی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بدکاری نہ کرے. زنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے منع فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت فرمائی ہے اور اپنی امت کو اس سے منع فرمایا ہے. جگہ جگہ پر وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زناکار شخص سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ خفا ہوتے ہیں. زنا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اسی طرح زنا جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معاشی حالت تنگ کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں. بہت ساری وعیدیں اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. زنا ویسے بھی ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنی پڑوسن کے ساتھ وہ بدکاری کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کرنا عام انسان کا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنی اولاد کو قتل کرنا جو اس سے پیدا اللہ نے فرمائی ہے اس کو قتل کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اسی طرح بدکاری کرنا یہ بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ گناہ ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ جو ہے وہ زنا کا مرتکب قرار پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان گناہ کبیرہ سے محفوظ کرے اور ہماری حفاظت فرمائے شیطان مردود سے اور شیطان لعین سے جو انسان کی دنیا کو بھی بگاڑنے پر تلا ہے اور انسان کی آخرت کو بھی خرابی کے دہانے پر پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطانی وسائل سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.